رب اغفر لی، یہ استغفر اللہ کا متبادل ہے، یہ ذرا سارے بولے نا، اس کو ذرا یاد ہو جائے گا۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ انہوں نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا رب اغفر لی کثرت سے پڑھا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں، اگر اس گھڑی میں دعا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ کثرت کی کیا مقدار ہے؟ جو تسبیح 300 دفعہ کر لی جائے نا، وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ کوئی بھی کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، جو احادیث میں آتا ہے نا کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ تو 300 دفعہ جو ذکر کر لیا جائے وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ برائی کو اچھائی سے رفع کریں، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کے اور اس بندے کے درمیان شدید محبت ہو جائے گی، اور یہ چیز بڑے مقدر والوں کو ملتی ہے۔ یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ عمل جو ہے یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، مقدر ہوتے ہیں، اس کو یہ چیز ملتی ہے کہ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو وہ خاموش ہو جائے یا نرم لہجے سے جواب دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو جس بندے کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان محبت ہو جائے گی۔ اگر بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیا جائے یا انہیں ادھ پا گال کڈی تسی آدھا کلو کٹ دیو تو پھر تو لڑائی ہو جائے گی، اور پھر وہ لڑائی چلتے چلتے جیل میں لوگ پہنچ جائیں گے۔ تو اگلے دن میرا جیل جانے کا اتفاق ہوا، وہاں قیدیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اکثر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ زبان سے شروع ہوئی، یعنی سب سے زیادہ رول جو ہے وہ زبان کا ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ تھوڑے چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو ہزاروں گھنٹوں کی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک بندہ آتا جی میں کہ تین کی ہویا سی، آتا میں نے کہ بندہ کراکیاں وٹدا سی پیا، تو میں انہیں پوچھا تو کراکیاں، اتوں جناب لڑائی شروع ہو گئی، اتوں گب گسون شروع ہو گیا، کوپاں نکل آئیاں کی ہے جی کراکیاں وٹدا، گل کی تو شروع ہوئی کراکیاں وٹدا، وہ نقصان ہے تیرا والا گیا نقصان ہے۔ یعنی ہم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اب اس نے وہ نظر برداشت نہیں کی، اب اس کو پولیس دیا نظراں، جیل آنے دی نظراں، قیدیاں دی نظراں، ہزاروں لاکھوں نظریں اس کو پتہ نہیں کس انداز سے دیکھیں گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے، کہ بندہ چند لمحے اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ بندے اکثر وہ جی میں دسو کو مسئلہ اور میں غصے نہ طلاق دے دیتی سی، منٹ دا منٹ غصہ آیا ہے تو میں طلاق چاہ دیتی ہے۔ ہوں دسو پیار نہ بھی کسی سے طلاق دیتی ہے؟ جی میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، یہ جو کوئی نہیں طلاق دینا، ہمیشہ غصہ ہی ہوتا ہے بندے نو۔ اس لیے اللہ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں جنتی لوگوں کی نشانی
کہ والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بڑا اچھا ملتا ہے۔ اگر آپ یقین کریں بد اخلاقی کا، یہ ہر بندے کی زندگی میں یہ واقعات آتے رہتے ہیں، جس کو یہ غصہ آنا، کوئی بڑی غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے کو پی جانا اصل ہے۔ دیکھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مثالیں شروع سے بچپن میں پڑھتے آ رہے ہیں، کیا اخلاق تھے اور کیا ان کا معاملات تھے، اور لوگ کیا کرتے تھے اور آپ پی جاتے تھے، اور اللہ نے کیا مقام دیا۔ ہم بھی تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں نا۔ اب نبی کا لیول آف اخلاق تو آسمانوں تک جا رہا اور امت فٹ تھے اتے نہ جائے، تو یہ بڑے، اس لیے اس کے بڑے اچھے رزلٹس ہوتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد رہا، مالی کی ایک جماعت آئی آج سے 40 سال پہلے یہاں، ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہ 2 ساتھی باہر ڈیرے پہ چلے گئے، تو وہاں پہ ایک چش صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات کرنے لگے، انہیں 8 چپیڑ ماری، وہ افریقی جڑا سی مالی دا بندہ، وہ چپ کر کے انہیں کوئی گل نہ کی، واپس چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ ٹائم ہوا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ دوبارہ انہی کے پاس جانا ہے، تو ساتھیوں نے کہا وہ پہلے کل اس نے اتنی بدتمیزی کی ہے، تو ان کا نہیں، اسی کے پاس ہی جانا ہے۔ اب وہ چلے گئے، اب جب اس نے دور سے دیکھا کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں، ان کا یار کیسے بندے ہیں، کل میں نے نہ کیتا پھر آ گئے نے۔ اب گئے، انہیں بڑا ویلکم کیا، بٹھایا، بات سنی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنے رستے میں قبول کیا، زندگی بدل گئی، اور وہی بندہ پتہ نہیں اس نے کتنا دین کا کام کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، احسن انداز سے کسی کی برائی کا جواب دینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ دیکھنا ہم کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہمیں پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے گناہ برسرے عام آ جائیں، اللہ تعالیٰ، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهِم مِّن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر ہم لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیں، ایک بندہ زمین پہ نہ بچے۔ تو جب اللہ معاف کرتا ہے، ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام کے ارشاد، آپ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ کے اخلاق اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اللہ معاف کر دیتا ہے تم بھی معاف کر دیا کرو، جس طرح اللہ دیتا ہے ایسے ہی لوگوں کو دیا کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ جو کوالٹیز ہیں فل فلیج جنت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دے دیں گے، جو اپنی کوالٹیز ہے نا وہ جنت میں اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ وہ اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ملک دے گا اور نعمتیں دے گا۔ اس لیے یہ جو آیات ہیں نا، اس سے پہلے پھر دعوت کا ذکر ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین بات اس بندے کی ہوتی ہے جو کسی کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، کسی کو اللہ کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اس کام کے لیے اللہ نے کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو چنا، انبیاء علیہ السلام کو، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ۔ داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد تو لوگوں کو مجھ سے ملا دو، تو لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دو، میں تجھے اپنا اور محبوب بنا لوں گا۔ نبی تو پہلے ہی محبوب ہوتے ہیں، تم لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دو۔ اور ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے کیوں سنائے ہیں؟ سورۃ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد، سورہ انبیاء، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے بتائے گئے کہ اس امت نے یہ کام کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا،
اور ہمارے اوپر یہ جو ہے نا ڈیوٹی اسائن ہمیں کر دی کہ تم میرے میسنجر بنو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تو معروف وہی ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ پہلی وہی تھی جو آپ علیہ السلام پہ آئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ وہی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن۔ تو یہ جب آیات نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خدیجہ بستر لپیٹ دو، ان کا تال ایام النوم والراحہ، آج کے بعد نیند اور آرام کے دن ختم۔ پھر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 23 سال تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلایا ہو، اور آپ کی اس دعوت کی بنیاد پہ پھر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ ملتے چلے گئے، وہ بھی اسی غم میں شریک ہوتے چلے گئے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو فرمایا سب نے اکٹھے ہو کے، یا رسول اللہ آپ نے پہنچائی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچائی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغیب، کہ جتنے یہاں پہ موجود ہیں یہ میرا پیغام آگے پہنچائیں۔ پھر امت نکلی ہے اور نکلنے کا بھی حد ادا کر دیا ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یعنی اور زیر خنجر بھی تیرا پیغام سنایا ہم نے، یعنی ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں انہوں نے اللہ کے پیغام کو لے کے نکلے، اور پوری دنیا کے اندر ان کی قبریں اس بات کی گواہ بن گئیں کہ وہ اسلام کا پیغام لے کے نکلے۔ یہ سکھر میں 3 صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں، یہ پشاور کے قریب ایک اصحاب بابا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں صحابہ کی قبریں ہیں۔ یہ کابل کا قبرستان ہے، وہاں 70 سے زیادہ صحابہ کی قبریں ہیں، جس میں ایک بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ پھر ایک وسطی ایشیا آپ چلے جائیں، وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہاں پہ صحابہ گئے ہیں، وہاں پہ ان کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو میزبان رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ 90 سال کی عمر میں نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرام کریں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب ہم جاتے ہیں، ان کے دوترے پوترے آندے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے قرآن کی آیت نہیں بولنے دیتی، یعنی رکنے دیتی۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلو، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ دوسرے لفظوں میں آج کل کے مفہوم ہے کہ بندہ جس حالت میں بھی ہے، بڈھا ہے، جوان ہے، غریب ہے، امیر ہے، ویلا ہے، پھنسے ہے، کسی حال میں بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیبیں دی ہیں، اے ایمان والوں میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ رسول پہ ایمان لانا، اور اللہ کی راہوں میں اپنے جان اور مال کو لے کے نکلنا، اور اللہ کا اس کا کیا اجر کیا دیں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ کام ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ وہ بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ جب میں تیری طرف بلاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ کہا موسیٰ تیرے ایک ایک بول پر 1 سال کی عبادت کا اجر ہے، ایک بول پہ۔ آپ نے کسی سے کہا، ایک فکرہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو 4 آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ جس بندے نے وہ فکرہ کسی کو کہہ دیا، وہ بول کسی کو کہہ دیا، اس نے گویا 4 آسمانی کتابوں کی دعوت دے دی۔ وہ فکرہ ہم روز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ لوگوں اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا بھئی اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی سے مانگا کریں، تو گویا 4 آسمانوں کتابوں کا میسج، قرآن کا، تورات کا، زبور کا اور انجیل کا میسج چلا گیا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی فکریں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم کسی کو بتا کے بہت بڑا کریڈٹ لے سکتے ہیں، اور اللہ آج بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج بھی یہ مسلمان جب اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے نکلتا ہے، اپنا جان مال وقت لگاتا ہے۔ ہماری جماعت فرانس پیدل چل رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، پیچھے سے آ کے 2 گاڑیاں رکی، ان میں سے 7-8 فرانسیسی لڑکیاں نکلی،
انہوں نے کہا آپ کون لوگ ہیں اتنی برف باری میں آپ پیدل چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے نا وہ نکل رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے اور انسانیت کی خیر خواہی کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ ان کا آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ ان کا ہم سیلف فنانسنگ بیس پہ چلتے ہیں، پیسے پوسے ہم کوئی نہیں کسی سے لیتے، ہر بندہ اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں ہم بتائیں آپ کون لوگ ہیں؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے نکلتے ہیں وہ کسی سے پیسہ پوسا نہیں لیتے، پلیوں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ نبی ہوتے ہیں۔ ان کا نہیں ہم نبی نہیں ہیں، ہم آخر الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، انہوں نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا۔ تو ہر جماعت میں ایک ٹرانسلیٹر بھی ہوتا ہے، اب وہ ان سے باتیں کر رہے تھے اور وہ ان کو ساری ایکسپلینیشن کر رہے تھے۔ تھوڑی سی اور بات کی، وہ وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ وہ ساتوں کی ساتھی مسلمان ہو گئی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو انسانیت پیاسی ہے، یقین کریں۔ ہماری ایک جماعت وہاں آسٹریلیا چل رہی تھی، کوئی 20 لڑکے نوجوان بلیک جینز انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور وائٹ شرٹس، اور اس پہ لکھا ہوا تھا وی آر ان سرچ آف ریالٹی، وی آر ان سرچ آف ریالٹی۔ تو اب یہ بھی پیدل جا رہے، وہ سامنے سے آ رہے، تو انہوں نے جب وہ فقرہ پڑھا کہ یہ انہوں نے لکھا ہم ریالٹی کی سرچ میں ہیں، تو انہوں نے کہا ڈکو نہ ریالٹی دسو یہ کی، اور جا کے انہوں نے گل بات سنائی، گھنٹہ ڈیڑھ لگایا، 20 کے 20 مسلمان ہو گئے۔ تو ایمان والا جب اللہ کا کلمہ لے کے کسی وقت بھی پھرے گا، ہر کلمے والا، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، اس کا ایک تعلق ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک نسبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی کوالٹی ہر امتی کے اندر ہے۔ اور کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا نا کہ میں چاہتا ہوں میرے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آ جائیں، فرمایا کہ امت میں پھرو، امت میں پھرنے سے تمہارے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات آئیں گی۔ تو اس لیے یہ جو دعوت کا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے۔ اگر پہلی صدی کا مسلمان میرے ساتھ 2013 میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ کے اندر، 20 دن اعتکاف بیت اللہ میں کیا اور 10 دن مسجد نبوی شریف میں کیا۔ تو میرے ساتھ بیت اللہ کے اندر قطر کے کچھ بابے بیٹھے ہوئے تھے، 12-14، تو میں ان سے باتیں کرتا رہتا، تو انہوں نے باتوں میں مجھے بتایا کہ ہم پچھلے 30 سال تھے نا، پورا مہینہ ادھر آ کے نا اعتکاف کرتے ہیں، اور جب ہم وہاں پہ بھی جاتے ہیں نا اپنے گھر میں، تو ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، بس ہم مسجد ہوتے ہیں اور گھر ہوتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تو آپ کی طرح ہی کرتے، عبادت کرتے رہتے، مسجد آباد کرتے رہتے۔ میں نے کہا اسی بیت اللہ میں 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے، آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ کیا ڈسکشن کر رہے تھے؟ ایک کہہ رہا تھا کہ میں ہر وقت حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کو پانی پلاتا ہوں، ان کے لیے سارا ارینجمنٹ کرتا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ دوسرا کیا کہتا ہے کہ میں ہر وقت بیت اللہ کے اندر عبادت کرتا رہتا ہوں، طواف کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی عمل نہیں کر رہا۔ تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، وہ 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو باتیں سن رہا ہوتا ہے ہر ایک کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر آیت نازل کر دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ میرے لیے کافی ہے، اور بعض کہتے ہیں ہم ہر وقت مسجد بیت اللہ کو آباد کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کو بتا دیں کہ جو اللہ رسول پہ ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جان اور مال لے کے نکلا، وہ اور یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا یہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن دین کی نفسیات یہ نہیں ہے کہ اپنی منکے رول دے رہو، اپنی تصویر رول دے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کا قصہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو فلاں بستی کو ہلاک کر رہا ہو۔ اب جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ آئے تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہیں گزرتا تھا، تو واپس چلے جائے، یا اللہ وہاں پہ تو ایک بندہ ہے وہ جو ہے نا ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو نیچے رکھو اور ساری بستی کو اس کے اوپر انڈیل دو۔ کیوں؟ کہ وہ بے دینی کو دیکھ کے اور ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر اس کے متھے پہ وٹ نہیں پڑتا، اس کو درد نہیں ہوتا کہ یہ بیچارے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا بنے گا ان کا۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انداز سے سمجھانے کی مشہور قصہ ہے اصحاب السبت کا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔
اللہ تعالیٰ نے قصہ میں 4-5 دفعہ قرآن میں سنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب اللہ کی شان ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی اور بڑی بڑی مچھلیاں آتی تھی. اب وہ قوم رہ نہ سکی. انہوں نے سوچا کیا کریں. انہوں نے کھال نکال لی ہفتے کے دن, اور جب وہ ادھر مچھلیاں آ جاتی آگے ڈکا لگا دیتے اور پکڑتے اتوار والے دن. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن ان کا جی ہم تو ہفتے کے دن ہی پکڑتے. تو 3 گروپ بن گئے. اس قوم کے 3 گروپ بنے, ایک پکڑنے والے, ایک ان کو منع کرنے والے, اور تیجا گروپ کھان خسمان جان جنم سانو کی لگے اسی اپنی اللہ اللہ پے کرنے اے جو مرضی کرن. اب جب اللہ کا عذاب آیا تو قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, ہم نے نجات کن کو دی جو ان کو منع کر رہے تھے کہ بھئی یہ کام چنگا نہیں جے. اور باقی کیا کونوا قردۃ خاسئین, ان سب کو بندر بنا دیا گیا, بندر بنا دیا گیا. صبح اٹھے ساری قوم بندر بنی ہوئی ہے. اور پھر 3 دن ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور روتے رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث بڑی معروف ہے کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اگر اس کے اندر طاقت ہے اپنی زبان سے روک دے, نہیں تو ہاتھوں سے پہلے ہاتھوں سے روکے, اور دوسرا اگر نہیں تو زبان سے روکے, اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو دل سے برائی کو برا سمجھے. اور فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس سے بعد ایمان ختم ہے. آج ہم جس دور میں چل رہے ہیں نا, یقین کریں برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا. آج برائی کو وہی اس بنی اسرائیل کی طرح برائی کو بڑے بڑے اچھے نام دے دیے گئے ہیں. سود کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیا گیا ہے, اور پتہ نہیں چیزوں کو کیا کیا نام دے دیا گیا ہے, اور ہم اللہ کی نافرمانیاں دن رات کر رہے ہیں. اس لیے ہر مسلمان اس چیز کا رسپانسبل ہے کہ وہ اپنی حد تک جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعداد دی ہوئی ہے, ہمت دی ہوئی ہے, اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا رہے. خود بھی وعمل صالحا, اور خود بھی نیک عمل کرے. یہ نہیں کہ خود عمل کرے نہ تو دوجیاں نے دسدا رہے, یہ بھی ضروری ہے. وقال اننی من المسلمین, اور یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح. یعنی یہ کام کر کے کوئی اپنے آپ کو بڑا 30 مار ہاں فنے ہاں نہ سمجھنا شروع کر دے. اس کے اندر تکبر نہ آ جائے, اس کے اندر بڑائی نہ آ جائے کہ میں تو بڑا مطلب اللہ ہوں, میں لوگوں کو باتیں بتا رہا ہوں. نہیں, اگر یہ تکبر آ گیا, یہ اگر بڑائی آ گئی تو گیا, پھر تو سارا کچھ جاتا رہا نا. اس لیے ہم میں سے ہر بندہ اللہ کے پیغام جو بات ہمیں آتی ہے, بلغوا انی ولو آیا, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک بات بھی آتی ہے نا وہ بتاتے رہو, وہ اللہ کا پیغام سناتے رہو. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں نا, ہمارے نبی علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات ہیں, اور جاتے جاتے بھی دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں میری امت نماز پڑھتے رہنا, اور میری امت غریبوں کا اور مسکینوں کا اور چھوٹے لوگوں کا خیال رکھنا. آخری لمحات میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم یہ کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی آخر دم تک امت تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. تو ہمارے اوپر جب یہ چیز آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے گا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجعلنا من الراشدین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع نصیب فرما. ہمیں اپنے کلمے کا یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نصیب فرما. خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا. اپنے دین کا علم اور عمل کی طاقت نصیب فرما. ہر آن ہر لحظہ اپنا ذکر, اپنا دھیان اور اپنی توجہ نصیب فرما. اے اللہ ہر کام آج اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنا. ہر قسم کے دکھاوے سے اور ریا سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ پوری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نسبت سے قبول فرما, آپ والی فکر کے لیے قبول فرما. اور ساری انسانیت کو اے اللہ ہدایت دے کے جنت والا بنا. اور اے اللہ جس مشن کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے پنجاب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اے اللہ ہمارے اس مسئلے کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما. اور دیگر بھی ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, ٹینشنیں ہیں, یا اللہ ان کو ختم فرما. ہمارے جو بھائی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور ان کے اوپر بھی اپنا رحم فرما. اپنا خزانہ غیب سے یا اللہ ان کی مدد فرما. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر کی دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں وہ خیریں میں عطا فرما, اور جن شرور سے آپ نے ہمارے لیے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.